بیت المقدس شہر کے ایک یہودی کوارٹر نے 28 مئی کو ہتھیار ڈال دیے، جبکہ اس کے 300 میں سے صرف 36 جنگجو لڑنے کے قابل تھے۔ ہتھیار ڈالنے کی شرائط کے تحت عام شہریوں کو اسرائیلی زیر قیادت مغربی یروشلم جانے کی اجازت دے دی گئی، جبکہ وہ فوجی اور وہ شہری جو لڑائی لڑنے کی طاقت رکھتے تھے انہیں جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر اسرائیلی وزیر اعظم بن گورین نے اسرائیلی فوج کو لشکر کے زیر قیادت لیٹرن قلعے پر حملہ کرنے اور یروشلم جانے کا حکم دے دیا۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے پہلی عرب اسرائیل جنگ کا مکمل پس منظر بیان کیا ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور یہ ویڈیو اسی ویڈیو کا اگلا حصہ ہے۔ 25 مئی، 30 مئی اور 9 جون کو آئی ڈی ایف کے غیر تربیت یافتہ فوجیوں کے ذریعے اکثر اردن کے جنگجوؤں کے خلاف تباہ کن حملے شروع کر دیے گئے۔ 10 جون تک مغربی یروشلم کا ایک متبادل راستہ کھول دیا گیا، جسے برما روڈ کے نام سے موسوم کیا گیا تھا، اور یہ راستہ دوسری جنگ عظیم میں جاپانیوں کے خلاف سپلائی روٹ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ گلیلی میں جنگ کے پہلے حصے میں عراقی، شامی اور لبنانی افواج کو سابق مینڈیٹ پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ وادی اردن کے اوپری حصے میں پیش آنے والے کچھ بھاری نقصانات کا سامنا کرنے کے بعد نیبلس، جینین اور تلکرم کے مابین سماریا کے علاقے میں ایک بختر بند اور 2 پیادہ بریگیڈ کی ایک عراقی فوج تشکیل دی گئی، اور اس فورس نے 25 مئی کو ان عہدوں سے نتانیہ پر حملہ کیا جو کہ شکست کی صورت میں ختم ہوا۔ لیکن اس امکان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ عراقی پیش رفت یہودی ریاست کو 2 پریشان اعلیٰ کمان میں تقسیم کر سکتی ہے، تو پھر اسی وجہ سے 29 مئی کو جوابی کارروائی کا حکم دیا گیا، جس کا مقصد عراقیوں کے مقابلے میں مضبوط دفاعی پوزیشنوں پر قابض ہونا تھا۔ جینین کی لڑائی میں اسرائیلی فوجوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا، اور پھر اس کے نتیجے میں 3 دن کی شدید لڑائی کے بعد انہیں بے دخل کر دیا گیا، اور پھر اسی وجہ سے اپنے مصری حلیفوں کی طرح اس پرجوش فتح نے عراقی فوج کو گھبرانے پر مجبور کر دیا، اور جس کی وجہ سے انہوں نے دوبارہ حملہ کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن اس سے بھی قبل شمال میں شامی فورس نے ایک انفینٹری بریگیڈ، ایک میکنائزڈ بٹالین، توپ خانہ ریجمنٹ اور ٹینکوں کی ایک کمپنی پر مشتمل 15 مئی کو یہودی سرزمین میں داخل ہونے سے پہلے بحیرہ گلیل کے ارد گرد کبوٹس پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ کبوٹس نے توقع سے کہیں زیادہ طویل مزاحمت کی اور شامی 18 تاریخ تک صرف زیمخ کو اپنی گرفت میں لے سکے۔ اس کامیابی کے باوجود شامی ڈیجانیہ شہر پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے، اور اس دھچکے کے نتیجے میں وہ زیمخ سے بھی دستبردار ہونے پر مجبور ہو گئے، اور اس کے بعد وہ پہاڑیوں میں مشرق کی طرف دوبارہ منتقل ہو گئے، اور آخرکار لبنانی افواج نے سرحد عبور کر کے 15 مئی کو ملکیہ پر قبضہ کر لیا اور 18 مئی کو اسے کھو دیا، اور اس کے بعد بالآخر پہلی جنگ بندی شروع ہونے سے صرف 4 روز قبل 6 جون کو دوبارہ قبضے میں لے لیا۔ 11 جون کو اقوام متحدہ نے جنگ بندی کی حمایت کی، جو کہ دونوں فریقوں کے لیے فائدہ مند تھی، لیکن جلد ہی شرائط کو توڑنا شروع کر دیا گیا۔ عرب افواج کو تنظیم نو اور دوبارہ تقاضوں کی اشد ضرورت تھی، لیکن جنگی کوششوں کو تقویت دینے میں ان کی کوششیں جہاں اسرائیلیوں کے مقابلے میں کچھ نہ تھی۔ اس سے قبل ہگانا نے کمانڈ اینڈ کنٹرول کی صلاحیت کے پیش نظر افرادی قوت کی صلاحیت اور اسلحہ سازی کے معاملے میں جنگ کے دوران ہی ایک نارمل فوج سے ایک مکمل فوج میں تبدیل ہونے کا نتیجہ اخذ کر لیا تھا، اور آئی ڈی ایف نے اپنی تعداد کو تقریباً 35,000 سے 65,000 کر دیا۔ تاہم اس سے بھی زیادہ اہم بات اسلحے کی اشد ضرورت تھی، جو کہ اسرائیلی ساحلوں تک پہنچ گئی تھی، جن میں 25,000 رائفلیں، 5,000 مشین گنیں اور 50 ملین سے زائد راؤنڈ تھے، جو کہ چیکو سلواکیہ سے آئے تھے، اور اس کے علاوہ سامان میں ٹینک، بھاری توپ خانے اور بختر بند گاڑیاں بھی شامل تھیں، اور اس تبدیلی کی وجہ سے عربوں کا سامنا کرنے والی فوج 15 مئی کو ہونے والے ٹاکرے سے بڑے پیمانے پر مختلف تھی۔ دوبارہ لڑائی ہونے سے ٹھیک 1 دن قبل جنوب میں مصری افواج نے نیگو کے علاقے پر اپنا گڑھ مضبوط کرنے کے لیے کئی حملے شروع کر دیے، تاہم ان پر فوری طور پر آئی ڈی ایف کے ذریعے حملے کر کے بھرپور جواب دیا گیا،
جس کے بعد تقریباً 8 دن تک یہ خطہ جنگ کی حالت میں رہا۔ 18 تاریخ کو دوسرے معاہدے سے ٹھیک پہلے اسرائیلی افواج مصری لائنوں کو توڑنے میں کامیاب ہو گئی اور کامیابی کے ساتھ یہودی بستیوں کو دوبارہ منسلک کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود اکثر یہودی قافلوں پر حملے ہوتے رہے۔ شمال میں اسرائیلی فوج نے 9 تاریخ کو دریائے اردن کے اوپر دشمن کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش میں مشمار ہیارڈن کے قریب شام کے ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ یہ ناکام رہا، لیکن اس کے نتیجے میں آپریشن ڈیکل کی وجہ سے خلیج حیفا سے لے کر بحیرہ گلیل تک کنٹرول حاصل کر لیا گیا۔ آپریشن ڈینی کے نام سے جانا جاتا IDF کا اردن کے محاذ پر کیا جانے والا مرکزی حملہ عرب لشکر کے خلاف تھا۔ جنرل یگل ایلون کی سربراہی میں اسرائیلی افواج نے جنوب مغرب اور شمال مغرب میں لیڈا، راملے اور رسل عین پر قبضہ کر لیا۔ جب 18 جولائی کو اقوام متحدہ کی دوسری منظم حقیقت عمل میں آئی تو IDF نے 1000 مربع کلومیٹر رقبہ حاصل کر لیا تھا اور یروشلم پر عربی دباؤ بھی کم کر لیا گیا تھا۔ پہلی جنگ کے دوران اقوام متحدہ کے امن سمجھوتے پر بات چیت کرنے کی کوششوں کے ناکام ہونے کے بعد جنگ 15 اکتوبر کو اپنے انتہائی شدید مرحلے میں داخل ہو گئی۔ جنوبی محاذ پر مصریوں کی کمزوری اور بڑھ چڑھاؤ کے باوجود وزیر اعظم بن گورین کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اگر یہودی ریاست کو طویل مدت تک محفوظ رکھنا ہے تو انہیں نیگو کے بہت کم آبادی والے خطے پر قبضہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب حالات شدت اختیار کر گئے تو فرنٹ لائن بحیرہ روم کے ساحل پر اسرائیلی علاقوں کے بہت قریب تھی۔ جنرل یگل ایلون کی کمانڈ میں آپریشن یواؤ کی منصوبہ بندی کی گئی، جس میں 3 انفینٹری بریگیڈ پر توپ خانوں اور ہوائی مدد کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا اور ان کا سامنا کرنے والی ایک مضبوط 15,000 پر مشتمل مصری فوج تھی جس کے پاس بھاری فائر پاور تھی۔ بہرحال اس کی اچھی پوزیشن کے باوجود دفاعی گہرائی کا فقدان ایک خطرہ تھا۔ 15 تاریخ کو شام 6 بجے اسرائیلی فضائیہ کے 4 جیٹ ایویا S-199، 7 سپٹ فائرز اور 3 B-17 بمبار طیاروں نے العریش کے مقام پر مصر کے ہوائی اڈوں پر حملہ کر دیا، جہاں ان کا مین ہدف غزہ اور مجدال کے علاقے تھے۔ لیکن اس فضائی حملے کے نتائج حیرت زدہ ثابت ہوئے۔ فضائیہ کے افسران اس آپریشن کے ذریعے آسمانوں پر اپنی برتری کو یقینی بنانا چاہتے تھے۔ بدقسمتی سے کچھ نشانے ہدف سے دور تھے اور جس کی وجہ سے بہت سارے مہاجرین الجورا گاؤں میں مارے گئے اور شام کے وقت یواؤ کا زمینی حملہ زوروں کے ساتھ شروع کر دیا گیا اور یہ لڑائی تقریباً 1 ہفتے تک جاری رہی اور اس کا اختتام 22 تاریخ کو ہوا۔ اور اس وقت تک اسرائیلیوں نے مصریوں کو ان کی ساحلی پوزیشنوں سے اسدود سے غزہ منتقل کر دیا تھا اور انہیں جوڈین اور ہیبرون پہاڑیوں سے بھی بے دخل کر دیا۔ دفاع کے لیے ان کی توسیعی لائنیں بکھر چکی تھیں اور نیگو کا دارالحکومت بیر شیبہ IDF کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اس کامیابی کے بعد گلیل میں آپریشن ہیرم جنرل موشے کارنل کی سربراہی میں 4 پیادہ بریگیڈوں کے ذریعے شروع کیا گیا۔ تقریباً 60 گھنٹوں کی طویل لڑائی میں 800 عرب جنگجوؤں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اسرائیلی فوجیں اپر گلیلی سے شامی بٹالین کو نکالنے میں بھی کامیاب ہوئیں اور تو اور لبنانی فوجیوں کو بھی اسرائیل سے بے دخل کر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں وہ 5 میل تک لبنان میں گھس گئیں، جس کے بعد متعدد سرحدی دیہاتوں پر بھی قبضہ کر لیا اور اقوام متحدہ کی ایک اور جنگ بندی عمل میں آنے سے پہلے تک دریائے لٹانی تک پہنچ گئیں۔ آپریشن ہیرم اور آپریشن یواؤ نے اسرائیلی کے قبضے کو مزید بڑھایا، مصریوں کو بری طرح سے نقصان پہنچایا اور نیگو بستیوں کو یہودی سرزمین کے ساتھ شامل کر لیا گیا۔ یہ ایک مثبت موڑ تھا، لیکن اسرائیلیوں کے مطابق ابھی بھی کچھ کام کرنا باقی تھا۔ اسرائیل کا وسیع پیمانے پر متحرک ہونے کا تناؤ معاشی طور پر غیر مستحکم ہوتا جا رہا تھا۔ جنگ کا خاتمہ ہونا تھا، لیکن یہ صورتحال خاص طور پر جنوبی محاذ پر ابھی بھی یہودی رہنماؤں کے ناقابل قبول تھی۔ مصر غزہ کی پٹی اور فلسطین کے فلوجہ کے علاقوں پر قابض رہا اور اسے بیر شبا کے بالکل جنوب میں اوجا الخفیر اور بیر اسلوک کے مابین مضبوط پوائنٹس کے ماتحت مضبوط بنایا گیا۔ تاہم اس کی فوج تباہی کے دہانے پر تھی
اور حقیقت پسندانہ طور پر یہاں تو اسے فلسطین سے مکمل طور پر دستبردار ہونا تھا، یہاں اسرائیل کے ساتھ کوئی صلح ختم کرنا تھی، اور پھر ان سے کوئی بھی سیاسی دباؤ کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوا۔ چنانچہ اس امید سے کہ عربوں کو اس سرزمین سے پیچھے دھکیل دیں گے جسے اسرائیلی اپنی زمین کی حیثیت سے دیکھتے تھے، آپریشن ہورب 22 دسمبر کو شروع کیا گیا۔ اس کی شروعات بحیرہ روم کے ساحلی اور غزہ کی پٹی کے علاقوں پر فضائی اور توپ خانوں کے حملوں سے ہوئی۔ اس کے بعد محاذ کے شمالی حصے پر ابتدائی زمینی حملے بھی کیے گئے۔ 86 ہل اور ابیسن جیسے مقامات پر لڑنا مصر کے مضبوط دفاع کی وجہ سے اسرائیل کے لیے نتیجہ خیز نہیں تھا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ حملے ایک موڑ کے طور پر ثابت ہوئے۔ مصری کمانڈروں نے اپنی افواج کو اسی جگہ مرکوز کیا تھا جہاں IDF چاہتا تھا۔ اسرائیل کا بنیادی ٹارگٹ بیت تمیلا اور اوجا الحفیر پر قلعوں کے خلاف بنایا جانا تھا۔ خراب موسم کی وجہ سے ابتدائی پریشانیوں کے باوجود نیگو برگیڈز نسبتاً آسانی کے ساتھ مصری لائنوں میں داخل ہو گئیں، اور پھر اس منصوبے سے کہ جس علاقے پر مصری قابض ہیں یہاں تو وہاں وہ پھنس جائیں گے یا انہیں پسپائی پر مجبور کر دیا جائے گا، IDF یونٹیں العریش کی طرف بڑھیں اور سینی جزیرے پر چھاپے مارنا شروع کر دیے۔ یہ ایک حیرت انگیز کامیابی تھی جس نے مصر کو ان کی اپنی سرزمین کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ تاہم برطانیہ کے سفارتی دباؤ نے رافع کے خلاف ایک آخری حملے کے بعد اسرائیل کو مصر کی سرزمین سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا۔ اب تک مصری حکومت نے 6 جنوری کو اپنی افواج کو درپیش خطرے کو محسوس کر لیا تھا، اور جس کی وجہ سے انہوں نے امن مذاکرات کرنے میں دلچسپی ظاہر کی، اور پھر اگلے ہی دن اسرائیل کے جنوبی محاذ پر بندوقیں خاموش ہو گئیں۔ 4 فروری کو اسرائیل نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کے بعد مصر کو غزہ کی پٹی اور اسرائیل کو نیگو کا علاقہ مل گیا، اور اب سب سے بڑی عرب قوت مذاکرات کے ٹیبل پر آ چکی تھی، اور جس کی دوسرے عرب ممالک نے بھی پیروی کی۔ لبنان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز 3 مارچ سے ہوا، جو کہ 3 ہفتوں میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئے، اور جس میں طے پایا گیا کہ اسرائیل لبنان کے کسی بھی قابض علاقے سے دستبردار ہو جائے گا۔ اردن کے ساتھ مذاکرات 3 اپریل کو اختتام پذیر ہوئے، جس میں شاہ عبداللہ نے مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم پر اپنا قبضہ برقرار رکھا۔ آخرکار داخلی تنازعات کی وجہ سے کچھ مشکلات کے بعد شام نے 20 جولائی کو ایک عارضی صلح نامے پر دستخط کر دیے۔ یہ امن معاہدے کمزور تھے کیونکہ اسرائیلی فتح نے خطے میں مستقبل کے تنازع کو ناگزیر بنا دیا۔